الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں. عنوان روح. موضوع روح کے بارے میں فرقہ پرستوں کی خود ساختہ کہانیاں. پوسٹ نمبر 4. اہل حدیث مفتی عبداللہ جابر دامانوی صاحب عرف خاکی جان کی تحریروں کا تو آپ کو سابقہ پوسٹ میں علم ہو ہی گیا ہوگا کہ روح کے بارے میں 5 عقیدے بیان کر گئے ہیں. اب ایک اور اہل حدیث عالم کی تحریر ملاحظہ فرمائیں کہ روح کے بارے میں کس طرح ایک اور عقیدے کو جنم دیا. عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں، روح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک روح حیوانی جس کا تعلق گردش خون سے ہوتا ہے. جب تک گردش خون برقرار رہتی ہے یہ روح بھی موجود ہوگی. گردش رک جائے تو روح ختم ہو جاتی ہے یا نکل جاتی ہے. دوسری قسم روح نفسانی ہوتی ہے جسے روح انسانی بھی کہہ سکتے ہیں. روح کی یہ قسم وہ ہے جو دوران خواب سیر کرتی ہے، اور روح کی یہ قسم یا روح کا یہ حصہ جب انسان کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان کے حواس خمسہ کی کارکردگی میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے. نیند کے دوران قوت باصرہ ان روحوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. روح عذاب قبر اور سماع موتیٰ، صفحہ نمبر 14 اور 15 از عبد الرحمن کیلانی. وضاحت. روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 85. اور یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اس بارے میں تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو 2 روحوں کا کوئی علم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم کو روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے. تو روح کے بارے میں یہ اضافی علم کہاں سے القاء ہوا ہے؟ من یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا. اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو بہت برا ساتھی ہے. جب ان کی طرف سے بے پرکی بیان کی ہوئی باتوں پر پکڑ کی گئی تو فرماتے ہیں یہ اور اس قبیل کے دوسرے اعتراضات میں عام غلطی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ بات تو کرتے ہیں روح اور عالم برزخ کی، اور اسے پرکھنا چاہتے ہیں انسانی عقل اور محسوسات سے، حالانکہ یہ بات اصولاً غلط ہے. کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روح کے متعلق انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو پھر اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر ایک نظریہ قائم کرنا، پھر اس نظریے میں عقیدے کا رنگ بھر دینا، پھر اس میں اتنا متشدد اور متعصب ہو جانا کہ جو شخص اس نظریے کے خلاف بات کرے اسے کافر و مشرک کے القاب دے ڈالنا، آخر یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اذن صفحہ نمبر 99-100. غالباً اسی کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے علم کے مقابلے میں 2 روحوں کا عقیدہ رکھنا اور روح کے قبر میں لوٹائے جانے کا عقیدہ رکھنا اہل حدیثوں کا طریقہ کار ہے.
مومن تو صرف اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی ہو۔ پہلے خود ایک عقیدہ گھڑا اور پھیلایا، اور جب کتاب اللہ سے اس کا ثبوت مانگا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ روح اور عالم برزخ کی بات ہے، انسانی عقل پر اسے نہیں پرکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بہت کم علم دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل حدیثوں کی عقل میں یہ سب کیسے آ گیا؟ ان کا استاد کون ہے جس نے ان کو یہ سارا علم دے ڈالا جو ہدی للناس یعنی قرآن کریم میں نہیں ہے؟ پھر یہی دو روح کا باطل فلسفہ آگے بڑھتا ہے اور فرماتے ہیں خواب میں اس روح نفسانی کی شکل و صورت بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے بستر پر پڑے ہوئے یا سوئے ہوئے اس کے قالب کی ہوتی ہے، اور خواب میں جب روحیں آپس میں ملتی ہیں تو اس شکل و صورت کی ہم آہنگی کے واسطے سے ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہی روحوں کی آپس میں ملاقات ہو جو اس دنیا میں زندہ کہلاتے ہیں، یہ ملاقات ان لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے جو اس جہاں سے رحلت کر چکے یا مر چکے ہیں۔ خواب میں روح راحت و علم یعنی ثواب و عذاب سے دوچار ہوتی ہے۔ ان ہر دو اقسام کی روحوں کے بارے میں یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ایک قسم کی روح کے خاتمے سے دوسری قسم کی روح از خود ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سویا ہوا کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا، تو روح نفسانی خواہ کہیں بھی سیر کرتی ہوگی، اب یہ دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہیں قبض کر لے گا۔ اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لیں تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثہ یا بیماری کے مر جائے گا۔ اذن صفحہ نمبر 33-34۔ ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق علماء دین کی نہیں بلکہ کسی معروف سفلی عملیات کے نام نہاد پروفیسر صاحبان کی تحریریں ہیں۔ ان کی ان باتوں کا کیا جواب دیا جائے؟ اگر ان کی بے تکی بیان کی ہوئی ایک ایک بات کا جواب دیا جائے تو پھر کتب کا ایک انبار لگ جائے گا۔ اب تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ یہ دو روحوں کا عقیدہ، زندہ کی روح کا اور مردوں کی روح سے ملنے کا عقیدہ، ایک روح کے خاتمے سے دوسری روح کے از خود ختم ہو جانے کا عقیدہ کہاں سے ملا؟ سامعین، آپ کے سامنے ان باتوں کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ فرقہ اہل حدیث نے کتاب اللہ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، کس طرح اللہ کے بیان کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً یہی عقیدہ دیوبندی عالم قاری طیب نے بھی اپنی کتاب میں عالم برزخ کے صفحہ نمبر 26 پر پیش کیا ہے اور بتایا کہ زندہ افراد کی روح حالت نیند میں گھومتی پھرتی ہے اور وفات شدہ فرد کی روح سے ملاقات بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک وفات شدہ صحابی کی روح نے ایک زندہ صحابی کی روح کو یہ بھی بتا دیا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور اہل حدیث قاری خلیل الرحمن نے پہلے زینے کے صفحہ نمبر 49 اور 50 پر کسی حاجی عبدالستار میمن کا واقعہ بیان کیا، اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فیمسک التی قضا علیہ الموت کا مطلب یہ ہے کہ روح سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، اور اگر اس کی موت کا فیصلہ ہو جائے تو وہ روح پھر وہاں روک لی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہی نہیں کہ حالت نیند میں روح جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں کہ کیا موت کے وقت روح قبض ہونا اور نیند کے وقت قبض روح ایک جیسا ہے؟ جاری ہے انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں۔